ندیم افضل چند کا بہت مشہور جملہ ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، حکومت دس دی نہیں پئی۔ اردو اس کی یہ ہے کہ مختار کو وہ الرٹ کر رہا ہے کہ بات بہت بڑھ گئی ہے لیکن حکومت نہیں بتا رہی۔ لیکن کشمیر کے مسئلے میں حکومت بھی بتا رہی ہے اور ریاست بھی الرٹ ہے۔ ریاست نے بہت صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا، لیکن ضبط بھی ایک حد تک ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ سی ایم ایچ ہسپتال پر حملہ کیا ہے ان کی جو نام نہاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے شرپسندوں نے، جس سے 4 پولیس اہلکار شہید اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، جنگ کے دوران بھی ہسپتالوں میں حملے نہیں ہوتے، ہسپتال جائے امان ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ غزہ کے کسی ہسپتال پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ یہ بالکل یہ تو جنگی جرائم میں آتا ہے۔ سی ایم ایچ ہسپتال پہ حملہ کیا اور جو پولیس اہلکار شہید ہوئے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ زخمیوں کو اور بیچاروں کو، لاچاروں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کا جواب آئے گا، اس کا رد عمل بہت خوفناک ہوگا۔ یہ ایسے سمجھیں کہ کشمیر جوائنٹ جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اپنے ہی پاؤں تو کیا ہاتھ پر اپنا آپ ہی کاٹ ڈالا ہے۔ یہ جو کل کی واردات ہوئی ہے اسے 9 مئی سے تعبیر کرنا چاہیے، اسے ٹی ایل پی کی جو کاروائیاں تھیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف احتجاج نہیں، وہ انتشار تھا، اس کا سد باب کیا۔ اس کے بعد ایک مذہبی روپ دھار کے ایک اور سیاسی گروہ نے ریاست کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی، وہ ٹی ایل پی تھے۔ ان کو آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ورنہ ان کی دہشت سے تو لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ اور انہوں نے جو لاہور میں ان کا جو علاقہ ہے اس کو 990 بنایا ہوا تھا، وہ اپنی قسم کی ایک 90 تھی، وہ علاقہ 90 تھا، وہ پرتشدد ایم کیو ایم تھی اپنی کھال میں۔ اس لیے اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو مطالبہ، پہلے کتنے مطالبات مانے گئے، 36-37 مطالبات میں سے 35 ان کے مطالبات مان لیے گئے، 33 مطالبات مان لیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ہمارے پانی سے بجلی بنتی ہے بجلی سستی، تو وہاں 3 روپے کا یونٹ، اندازہ لگائیں، ہم یہاں ہمارا ادھر تیل سے بجلی پیدا ہوتی ہے نا، ہمارا یہاں 70 روپے کا یونٹ ہے، وہاں 3 روپے کا یونٹ۔ اور تیل کون سا؟ یہ عوام کا تیل نکلا ہوا ہے۔ ہم عوام کا ہر روز حکومت تیل نکالتی ہے تو اس سے بجلی پیدا کر کے وہی مہنگی بجلی عوام کو فروخت کی جاتی ہے۔ اور وہاں لاڈلے کتنے کا؟ 3 روپے کا یونٹ۔ اچھا، آٹا وہاں سستا، اندازہ لگائیں، آٹا ہمارے بھی میدانی علاقوں میں، پنجاب میں گندم پیدا ہوتی ہے، ہم تو سستا آٹا نہیں لے سکتے، لیکن انہیں سستا آٹا بھی ملا، سستی بجلی بھی ملی۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو مہاجرین تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کر آباد ہوئے، ان کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں اور ان کا ووٹ ڈالنے کا حق ختم کیا جائے، جس کے جواب میں سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ مہاجرین نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، تبدیلی کے لیے ترمیم ناگزیر ہے۔ اگر آپ نے تبدیلی کرانی ہے آئین میں تو وہ سڑکوں کے ذریعے نہیں ہوگی، وہ آپ کو اسمبلی میں آنا ہوگا اور ترمیم کے ذریعے آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن اس طرح تو نہیں کہ آپ سڑکوں پر انتشار کریں اور ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوسری بات، کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری آزاد کشمیر میں جا کر 1 ملی میٹر، 1 انچ تو کیا 1 ملی میٹر زمین نہیں خرید سکتا، جبکہ وہ یہاں آ کے پلازوں کے مالک بن جائے، انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں رقبوں کے رقبے لے لیں، انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو کھلی دھاندلی بلکہ بدماشی ہے، اور ریاست بہت اچھا کر رہی ہے کہ اب ان کے ساتھ
जो जमहूरी कुव्वतें होती हैं ना, और जो पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखती हैं, उनके साथ मुकालमा होता है। उनकी कुछ शराइत मानी जाती है, कुछ मनवाई जाती हैं, लेकिन इंतशारी टोले को क्रश करके रख दिया जाता है। मैं यहाँ मिसाल दूंगा कि 1971 के बाद जब हमारा एक गालिब हिस्सा हमसे छीना गया पाकिस्तान से, उसके बाद जो मेरा बिलीव है, रियासत ने ये तहैया कर लिया था कि अब कोई भी रियासत को अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो उसे क्रश कर दिया जाएगा, उसका वो हाल किया जाएगा जो इबरत का निशान उसे बना दिया जाएगा। इसलिए ये अब आप जितनी भी एहतजाज की कॉलें दें, कुछ भी नहीं बनना। आपका हाल 9 मई जैसा होगा, आपका हाल पीएलपी जैसा होगा, आपका हाल इंडिया से बदतर होगा। ये लोग साजिश कर रहे हैं और ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया मजालिम ढा रहा है, तो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसका भी वही हाल है। बिल्कुल नहीं। यहां तो हमने उनको इस तरह से पाल पोस कर, हमने बना सवार कर सामने रखते हैं और इन्हें अपने बच्चों की तरह, बल्कि पाकिस्तानी अवाम रश करते हैं आजाद कश्मीर के अवाम पर। अब अगली बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो गए, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और आजाद अराकीन जीते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन वहां ये मेरी बात लिख लें कि वहां मखलूत हुकूमत बनेगी। किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। ये बात, ये खाली अजिल्लत नहीं है कि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे और दूसरी तरफ कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही थी। ये ताने बाने अगर नुक्ते मिलाए जाएं तो ये सारी साजिश बेनकाब हो जाती है।